اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل درود ابراہیمی کا مشاہدہ ہے، اس کے اندر آپ کو دو باتیں پتہ لگیں گی۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ مستقل مزاجی سے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں، اور نمبر دو کہ جو لوگ مستقل مزاجی سے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں انہیں آنے والی ہر قسم کی پریشانی اور آنے والے فیوچر کی، یعنی جو آنے والا مستقبل ہے اس کی بالکل بھی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، نہ رکھنی چاہیے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے کام سنوار دیتے ہیں۔ تو ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں 1000 مرتبہ روز، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا 1000 مرتبہ مکمل ہو جائے۔ اب تعداد میں کبھی کچھ رہ جائے تو وہ اللہ کہتی ہیں مجھے معاف کر دے اس کے لیے، لیکن کوشش یہی ہے کہ 1000 مرتبہ یہ درود ابراہیمی روز پڑھیں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ یہ ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ کہتی ہیں کہ میری نیت یہ ہوتی ہے، میں جس کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں میں دل لگا کے کام کرتی ہوں، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ میرے ساتھ ایسا کبھی ہو کہ میں بالکل کسی اور کام کی وجہ سے پریشان ہوں یا کسی اور کام میں پھنسی ہوئی ہوں، تو کبھی اگر میں اپنے کام کو نیگلیکٹ بھی کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اتنی مدد کرتے ہیں کہ میں واپس اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتی ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ سارا کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہمارے پر ہدایت جو ہے وہ خدا سکتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں یہ کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ان کی نیت ہمیشہ یہ ہے کہ میں سب کا کام اچھی طرح کروں، تبھی میرا کام بھی اچھا ہوگا اور تبھی جو ہے وہ حلال ہی کما رہی ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ اس طرح ہوا کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا سا کام نیگلیکٹ ہو گیا، یعنی کہ تھوڑا سا ان سے کام جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو کرتی آ رہی تھی، کہیں نہ کہیں ان سے کچھ کام چھوٹ گیا، اور وہ بہت ضروری تھا، بہت اہم تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایسے ہی ان کو بار بار کہتی ہیں مجھے خیالات آئے جائیں کہ اس کام کو دیکھو، اس کام کو دیکھو، لیکن مصروفیت کی وجہ سے یہ اس کام کو پراپر دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اب یہ کہتی ہیں کہ بس ایک دن ایسا ہوا کہ درود ابراہیمی پڑھنے بیٹھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صبح کے صبح اٹھا دیا، اور کہتی ہیں کہ تب میں نے اپنے کام کو دیکھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مسئلہ بہت بڑا بن سکتا تھا اس میں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی، اور جو بھی نقصان ہو سکتا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نقصان ہوتا تو ظاہر ہے میری انسلٹ بھی ہوتی کہ میں نے اپنے کام پہ اس طرح دھیان کیوں نہیں دیا، اور کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ میری نیت نہیں تھی ایسی کہ میں جان بوجھ کے ایسا کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ اور کہتی ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی یہ پڑھ رہی ہوتی ہیں جب بھی یہ کوئی بھی اپنا کام کریں، چاہے اپنا کریں یا کسی کا کریں، تو کہتی ہیں کہ وہاں پر جو بھی غلطی ہونے لگتی ہے اس سے میں بچ جاتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بچا لیتے ہیں۔ کہتی ہیں جتنا زیادہ میں درود ابراہیمی پڑھتی جاتی ہوں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے پر کرم کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو فیوچر کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی آپ کو اپنی غلطیوں کی پرابلم کا، یعنی جو بھی آپ نے کام کرنا ہے آپ چاہتے اچھا ہو، آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو ہر میری ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو 1000، 313 اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی کی ویڈیو مل جائے گی، اس کو لگائیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، اس طرح آپ کو تعداد کا ہی پتہ لگے گا، اور آپ کی جو بھی آپ کا کام ہو رہا ہے آپ اس سے بھی زیادہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ ہاں لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں وہ کام ایسا نہ ہو جس کے اندر آپ کا بالکل ہی دھیان ادھر ہو، اور اگر ایسی بھی بات ہے ایون تب بھی آپ درود ابراہیمی کی یہ ویڈیو لگائیں ساتھ، اور ساتھ اپنا کام کریں۔ اگر آپ خدا نخواستہ نہیں بھی پڑھ پا رہے تو بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی برکت ہوگی۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ میری وہ بہنیں جو کہ چاہتی ہیں کہ ہم اچھا کھانا بنائیں، اچھا کام کریں، ہمارے وقت میں برکت ہو، تو وہ بھی درود ابراہیمی اپنے کام کے ساتھ ساتھ پڑھیں، اور اگر ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتی تو ایٹ لیسٹ درود ابراہیمی کی ویڈیو جو ہے وہ لگائیں، آپ دیکھیں آپ کے وقت میں کتنا برکت ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک مشاہدہ شیئر کرتی ہوں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ یوں معاملہ ہوا کہ صبح سویرے کا وقت تھا اور وقت بہت کم رہ گیا تھا، بس پھر کیا تھا، کہتی ہیں میں نے درود ابراہیمی کی ویڈیو لگائی اور ساتھ ساتھ پتہ ہی نہیں چلا کتنی جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت میں اتنی برکت ڈال دی کہ ہر کام آسانی سے ہو گیا۔ آپ کو میں ایک بات اور ایڈ کر دوں، ایک بہن ہے یوٹیوب، میرے خیال سے انسٹاگرام کے اوپر ان کا ایک پیج ہے، وہ مجھے پیج ملے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ لنک بھی کر دوں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ، اس کی ویڈیو لگا کر اگر آپ کام کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کے وقت میں کتنی برکت ہے۔ اچھا یہاں میں ایک بات ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو نیک پرہیزگار ہوں گے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے، ان کو نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ صرف آخرت کی بات نہیں کہ آخرت میں تو ہوگا ہی نہیں، obvious سی بات ہے، لیکن دنیا میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ
ہم صرف اپنی دنیا کو سنوارنے لگے ہوئے ہیں تو ہم دنیا آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مان لیں. سمپل سا فارمولا. اور اگر ہمیں اپنے نفس پہ قابو ہی نہیں ہے تو میں ان سب لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ درود ابراہیمی پڑھیں. آپ کی زندگیوں میں اتنی آسانی، اتنی برکت آئے گی اور آپ کے لیے اتنا زیادہ آسان ہو جائے گا اپنی پرسنالٹی کو مولڈ کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اور وہ obvious سی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے تھرو ہی ہوتا ہے. ہم انسانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم نیکی کر سکیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے. اور ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اپنی دنیا بھی بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگائیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارا نفس ہمارے قابو میں نہیں آتا، تو اس کا سمپل حل ہے اپنے آپ کو آپ جتنا زیادہ درود ابراہیمی پڑھنے کی طرف لگا لیں گے اتنا زیادہ جو ہے آپ کے لیے آسانی ہوگی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملنا یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملنا، یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جس انسان کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے تو چاہتا ہے کہ میں کسی طرح بہتری کی طرف جاؤں، اللہ تعالیٰ اس کی کیوں نہیں مدد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اپنی بھلائی چاہتے ہی نہیں ہیں، جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم راہ راست کی طرف آئیں، پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس انسان سے؟ بالکل ویسے ہی جیسے میں نے کہا کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت بھیانک معاملات ہو جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا، لیکن آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا. اگلے ان لوگوں کا اتنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ وہ بات ہی نہیں ہوئی ہوتی، حالانکہ آپ اور وہ سیم سچویشن پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ وہ بات ہے کہ جن کو نہ خوف ہوگا نہ غمناک ہوں گے. بہت سارے لوگ آج بجلی کے بل اور پتہ نہیں کس کس چیز کی وجہ سے پریشان ہیں. میں آپ سب کو یہی مشورہ دوں گی، آپ درود ابراہیمی پڑھیں. آپ خود دیکھیں گے آپ کے پہلے تو وہ تمام گناہ جن کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ آفتیں آ رہی ہے وہ سب جھڑنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی آسانیاں کر دیں گے آپ کے لیے. وقت میں دیکھیں تو بالکل برکت نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اینڈ آف ٹائمز چل رہے ہیں، قیامت کا جو ہے وہ وقت قریب آ رہا ہے، اس وجہ سے ہمارے وقت میں برکت ختم ہوگی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن یہ بات انڈرسٹینڈ کریں آپ کہ وہ شخص جو اللہ کی مانے گا اس کے وقت میں برکت ہوگی. وقت میں برکت ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہی ہے کہ ہمارے ہر کام پراپر طریقے سے وقت پر ہوں، یہ ہے وقت میں برکت. آپ کا دن اور رات جیسے ہونی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ویسی تو ہوگی، لیکن آپ کے ہر وہ پینڈنگ کام، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور ہمارے وہ تمام کام جو بن نہیں پا رہے ہوتے عام دنوں میں، جب انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے پہلی فرصت میں، جب آپ ایک بات یاد رکھیں، دو چیزیں اگر آپ پہلے کر لیں گے نا، ایک درود ابراہیمی اور obvious بات ہے اس اٹھتے ساتھ ہی آپ کی جو نمازیں ہیں، فجر کی نماز ہے اور اگر آپ ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں تو وہ اگر آپ نے وقت پر ان دو چیزوں کا خیال رکھ لیا کہ ہمیں وقت پر اپنی نماز ادا کرنی ہے اور ہمیں درود ابراہیمی کو صبح اٹھ کر ختم کرنا ہے، کچھ نہ صحیح تو 313 دفعہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ یقین کریں اس دن آپ کے ہر کام ایسے ہوں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ عام دنوں میں تو یہ ہو ہی نہیں رہے ہوتے، وقت ملتا ہی نہیں ہے. تو آپ ان دو چیزوں کی فکر پال لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ہر چیز سے جو ہے وہ ہر پرابلم سے آپ کو آزاد کر دیں گے. ہم کیوں ٹینشن لیں اس دنیا میں جب سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے اختیار میں ہے. اور ایک بات آپ یاد رکھ لیں، یہ جو ورڈ ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب میرے اختیار میں ہیں، میں عظمت والا ہوں، بزرگی والا ہوں، ان لفظوں کو جو ان کا حقیقی معنی ہے، ان کا جو اصل میننگ ہے، ہم اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. کسی کو کہنا کہ تم اچھے ہو، وہ کتنا اچھا ہے آپ اس کو نہیں جان سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، جہاں کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل سے نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں واو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی رحیم و کریم ہے. آپ سوچیں وہ چھوٹی سی مشکل تھی جو آپ کو نظر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کا کرم پتہ نہیں کتنا ہے جو آپ نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو بس یہ دو فکریں لگا لیں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی، ہر لحاظ سے آپ کے نفس پہ قابو ہونے لگ جائے گا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے لگ گئے تو بس دنیا کے کاموں سے تو گئے، فرض سے تو گئے. یہ غلط کہتے ہیں لوگ، یہ بہت غلط کہتے ہیں، بہت مس گائیڈ کرتے ہیں وہ لوگ جو ایسی فضول بات کرتے ہیں. میں سوری ٹو سے بات بول رہی ہوں کہ فضول بات کرتے ہیں، لیکن واقعی کیوں کرتے ہیں یہ لوگ ایسی بات؟ آپ لوگ جتنا زیادہ اچیو اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، جتنی آسانیاں، آسودگی، اللہ تعالیٰ صاحب رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پانا چاہتے ہیں، زندگی میں سکون پانا چاہتے ہیں، سکون تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ سب پانا ہے اگر آپ نے، تو یہ دو چیزیں اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لیجئے، نماز اور درود ابراہیمی کی فکر. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر فکر سے نجات دے دیں گے. چلے جی، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ان دو چیزوں کی فکر میں لگ جائیں گے، ایمان پرہیزگاری کو اپنا حصہ بنا لیں گے، ظاہر درود ابراہیمی جب آپ پڑھیں گے آپ ہر لحاظ سے جو ہے آپ کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. تو کیا ہوگا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ پرابلم جو دنیا فیس کر رہی ہے، مہنگائی کی، دیکھیں ایک بات انڈرسٹینڈ کریں، میں جانتی ہوں کہ ہم سب بلینئرس تو نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی خرچے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح پورے کروا دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ. ہاں میں مانتی ہوں کہ ہمارے پاس دنیا ٹریول کرنے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اور بہت ساری چیزوں کے جو ہے وہ لگژری شاید نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے امبانی کے پاس ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. اور جو لوگ درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں ان کی زندگی میں تو اتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ میں کیا ایکسپلین کروں. ان کا مشاہدہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی، لیکن آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور وہ رسی آسانی سے تھامنی ہے تو درود ابراہیمی کا سہارا لے لیں. اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی میں اتنی برکت رکھی ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی وہ محبوب بن جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ محبوب بن جاتا ہے. تو پلیز آپ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ دیکھیں گے کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.